میلاد النبی منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اپنا دل خوش کرنا؟ کیا اپنے بال بچوں کو خوش کرنا؟ اپنی خواہشات پوری کرنا؟ یہ تو مقصد نہیں ہے۔ میلاد النبی منانے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ تو میلاد النبی منانے پر اللہ اور اس کے رسول تب ہی خوش ہوں گے کہ جب ان کے احکامات کے مطابق ہم منائیں گے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں، ہر درمی سے کام لیں اور ایسے انداز میں میلاد النبی منائیں کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہونے کے بجائے الٹا ناراض ہوں، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر اس میلاد النبی منانے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تو الٹا اپنا جرم اپنے گلے ڈال دیا۔ چاہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، لیکن الٹا ان کو ناراض کر بیٹھے، تو پھر تو اس سے نہ مناتے تو وہ بہتر تھا۔ تو میلاد النبی منانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کے تحت اگر ہم منائیں گے تو انشاءاللہ کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی انشاءاللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اولین ترجیح تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ ہر وہ طریقہ کہ جس سے ہم میلاد النبی منائیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں، تو اس طریقے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ بس ہوگا میلاد النبی جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے ہر طرف، کہ دو طرح کے دھڑے بن جاتے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میلاد منانا جائز ہے، ہم منائیں گے۔ دوسرا دھڑا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں، میلاد منانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ تو یہ دو طرح کے دھڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض ایسے کام بھی میلاد النبی کے نام پر بعض جاہل لوگ یا کم علم لوگ یا دھرم قسم کے لوگ کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع مل جاتا ہے کہ اس میلاد پر اعتراض کریں۔ اچھا، میں آپ کو پہلے ایک دو مثالیں دیتا ہوں سادی سی، تاکہ آپ کو میلاد النبی اور اس میں دیگر جو چیزیں غلط داخل ہیں اس کا سمجھ آ جائے۔ آپ بازار سے چھری لے کر آئے ہیں، چھری آپ نے گھر میں رکھی ہے۔ چھری آپ کس لیے لے کے آئے ہیں؟ سبزی کاٹنے کے لیے۔ آپ کی نیت اچھی تھی، کام بھی جائز تھا، چھری سبزی کاٹنا تو جائز ہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ اب آپ چھری لے کر آئے بازار سے، اور چھری آپ نے خریدی، چھری خریدنا جائز تھا، چھری گھر میں رکھنا جائز تھا، اس چھری کے ساتھ سبزی کاٹنا بھی جائز ہے، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اعتراض اس چھری پہ تب ہوگا کہ جب اس چھری کے ساتھ آپ سبزی کاٹنے کے بجائے کسی شخص کا گلا کاٹیں گے کہ جس کا شریعت نے اجازت نہیں تھی۔ اب اس چھری لینے پر اعتراض ہوگا۔ دو بندے، ایک بازار سے چھری لے کر آیا کس لیے؟ سبزی کاٹنے کے لیے۔ ایک بازار سے چھری لے کر آیا کسی کا گلا کاٹنے کے لیے۔ تو جو سبزی کاٹنے کے لیے لایا ہے، جائز کام کیا اس نے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص بازار سے چھری لایا کسی کا ناحق گلا کاٹنے کے لیے، بتائیں یہ مجرم ہے یا نہیں؟ چھری تو وہی ہے، چھری وہی ہے، لیکن لانے والے کا فرق ہو گیا۔ ایک سبزی کاٹنے کے لیے لایا، دوسرا گلا کاٹنے کے لیے لایا۔ ہے چھری، چھری کا اس میں قصور نہیں ہے۔ چھری کو کوئی بندہ ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا چھریاں بنانا بند کر دو، چھریاں خریدنا بند کر دو، چھریاں بیچنا بند کر دو، ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، کہ چھری اصلاً ایک جائز چیز ہے، اور اکثر لوگ اس کا جائز استعمال ہی کرتے ہیں۔ اگر 99 بندے 100 میں سے چھری کے ساتھ سبزی کاٹتے ہیں، ایک نے اگر گلا کاٹ دیا تو ایک کے گلا کاٹنے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھریاں بند کر دیں۔ اس ایک کو غلط کہیں گے، اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے، اس کی غلطی کو غلط کہا جائے گا۔ ایسے غلط کاموں کی روک تھام کی جائے گی، لیکن اس کی آڑ میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 99 بندے بھی چھری گھر میں رکھنا بند کر دیں، چھری بنانے والی کمپنیوں پہ پابندی لگا دیں، چھری خریدنے کی اجازت نہیں ہے، چھری بیچنے کی اجازت نہیں ہے، چھری سبزی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کہتے تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ایک ہی چھری ہے، اس کا درست استعمال بھی ہو رہا ہے، غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ درست استعمال ہو تو اچھی بات ہے، غلط استعمال ہو تو غلط بات ہے۔ تو غلط کو غلط کہا جائے گا، درست کو درست کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر لانے والے کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لانے والا کس نیت سے، اچھی نیت سے لا رہا ہے یا بد نیت سے لا رہا ہے۔ اچھی نیت سے ہے تو ٹھیک ہے،
اجر و ثواب کا مستحق ہے، بدنیتی سے لے کے آ رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح میلاد النبی کا بھی معاملہ ہے کہ میلاد النبی آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب اگر ہم میلاد مناتے ہیں اس انداز میں کہ جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک اچھی بات ہے، اس کو غلط تو کہنا بے وقوفی ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ ہم سنتے ہیں کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کی عام نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جہاں پر اس ہستی کا ذکر ہو کہ جس کے صدقے ساری کائنات بنی تو کیا وہاں رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، چاہے آپ میلاد النبی کے نام پہ حضور کا ذکر کریں، چاہے آپ سیرت النبی کے نام پہ حضور کا ذکر کریں، چاہے آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے نام پہ ذکر کریں، ہر صورت میں اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جس بھی کام پر رب کی رحمتیں نازل ہوں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے ناراضگی والے کام پر رحمتیں نازل نہیں فرماتا۔ رب رحمت تب بھی نازل فرماتا ہے جب رب تعالیٰ کسی کام سے خوش ہوتا ہے، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ حضور کا ذکر اور معاذ رب ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا، میلاد النبی منانا اس طریقے پر کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں، جو شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق ہو، تو یہ بالکل اچھی بات ہے، جائز کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 99% لوگ میلاد النبی اسی طریقے پر مناتے کہ جو جائز ہوتا ہے۔ اب اگر 99 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ غلط طریقے پر میلاد النبی منا رہا ہے، 1000 افراد جلوس میلاد میں شریک ہیں، 1000 لوگ، 1000 لوگوں میں سے آپ کو صرف ایک بندہ مل گیا جو پیچھے ڈانس کر رہا تھا، 999 نظر نہیں آئے کہ جن کی زبانوں پہ درود پاک جاری تھا، جو ماشاءاللہ وضو کر کے آئے ہوئے تھے، جو اچھا لباس پہن کے آئے تھے، جو حضور علیہ السلام کی نعتیں سن کے جھوم رہے تھے، یہ 999 لوگ آپ کو نظر نہیں آئے۔ وہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو میلاد کے نام پہ ڈھول بجا رہا تھا، جو میلاد کے نام پہ ڈانس کر رہا تھا۔ تو اللہ کے بندے اس ایک کو منع کرو، نہیں 999 کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ گئے؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہیں، اس ایک غلط کی وجہ سے سب کو غلط کہنا یہ جہالت ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہماری شادی کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، شادی کرنا جائز کام ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے بچوں کی شادی، لیکن کیا ہماری شادیوں کے اندر ناجائز کام نہیں ہوتے؟ شادی کے اندر بندہ ناچے تو آپ پر اگر کوئی اعتراض کر تو آپ بولتے بھائی وہ ناچ رہا ہے، میں تھوڑا ناچ رہا ہوں، وہ غلط کر رہا ہوں، اس کو سمجھاؤ۔ تو اگر شادی کے اندر کوئی بندہ غلط کام کرتا تو آپ کہتے اسے کہیں، مجھے نہ کہیں۔ تو میلاد کے اندر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں نا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں میلاد میں چونکہ چند لوگ غلط کام کرتے ہیں لہٰذا پورے میلاد کو بند کر دیا جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ شادیاں بند کر دیں، کیونکہ جتنے غلط کام میلاد میں ہوتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ غلط کام شادیوں میں ہوتے ہیں۔ کیا شادیوں میں شرابیں نہیں پی جاتی؟ کیا شادیوں میں ہجڑے نہیں نچائے جاتے؟ کیا شادیوں میں عورتیں بے پردہ ہو کے ناچتی نہیں ہیں؟ کیا شادیوں میں عورتیں اور مرد اکٹھے ڈانس نہیں کرتے؟ کیا شادیوں کے اندر ہجڑے نہیں نچائے جاتے؟ کیا شادیوں کے اندر پیسہ پانی کی طرح ضائع نہیں کیا جاتا؟ اتنے غلط کام کیے جاتے، ڈھول باجے بجائے جاتے، سب کچھ ہوتا ہے شادیوں کے اندر، لیکن کبھی شادی بند کرنے پر تو آپ نے کبھی نہیں احتجاج کیا کہ شادیاں بند کر دیں۔ لیکن اگر میلاد النبی کے جلوس میں، میلاد النبی کی محفل میں ایک بندہ غلط کام کرے، آپ بولتے دیکھ جی ویڈیو یہ بندہ غلط کام کرے، جلوس بند کریں، میلاد کی محفلیں بند کرو۔ اللہ کے بندے، اگر اتنے ہزاروں کام شادیوں میں غلط ہونے سے آپ شادی بند نہیں کروا رہے تو میلاد میں اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے میلاد کیوں بند کروا رہے ہیں؟ یہ انصاف کون سا ہے آپ کا؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ جلوس کسے کہتے ہیں؟ جلوس کہتے ہیں چند لوگوں کا مل کے چلنا، یہ ہوتا ہے جلوس۔ ٹھیک ہے، بارات کا بھی جلوس ہوتا ہے، بارات کا جلوس ہوتا ہے نا،
ہمارے یہاں مختلف ناموں پر ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس، یہ سیاسی پارٹیوں کی ریلیاں نکلتی ہیں، ریلی کہتے ہوتا تو وہ بھی جلوس ہے نا، چند لوگ مل کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں یہ بھی مختلف ریلیاں نکالتے ہیں، کبھی ختم نبوت کی ریلی ہے، کبھی ناموس رسالت کی ریلی ہے، ٹھیک ہے، مختلف ریلیاں نکالتے ہیں۔ تو ریلی کیا ہے؟ جلوس ہی تو ہے جس میں چند لوگ مل کے چلتے ہیں۔ اچھا، کبھی یوم یکجہتی کشمیر کے لیے ہمارے ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کبھی یوم آزادی پاکستان کے موقع پر چند لوگ مل کے ریلیاں نکالتے کوئی نہیں، تو یہ جلوس ہی تو ہے۔ اگر یہ سارے جلوس جائز ہیں، شادی کا جلوس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، سیاسی جلوسوں پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو یوم یکجہتی کشمیر کے جلوس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو یوم آزادی پاکستان کے جلوس پہ اعتراض نہیں ہے، تو بھائی میلاد النبی کے جلوس پہ اعتراض کیوں ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا وجہ کیا ہے۔ اچھا، آپ بولیں جی اس میں غلط کام ہوتے ہیں، کیا جتنے غلط کام جلوس میلاد میں ہوتے ہیں اتنے غلط کام یا اس سے کم کام سیاسی جلوسوں کی ریلیوں میں ہوتے ہیں یا زیادہ غلط کام ہوتے ہیں؟ سیاسی ریلیوں میں اس سے زیادہ غلط کام ہوتے ہیں۔ اچھا، ہماری شادی کا جو جلوس ہوتا ہے، بارات کا جلوس، اس میں زیادہ غلط کام ہوتے ہیں یا میلاد میں غلط کام ہوتے ہیں؟ اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں یوم آزادی پاکستان کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں زیادہ غلط کام ہوتے ہیں، جلوس میلاد میں غلط زیادہ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یوم آزادی پاکستان کے ریلیاں بند کر دیں، جلوس بند کر دیں، ناموس رسالت کے ریلیاں بند کر دیں، ختم نبوت کے ریلیاں بند کر دیں، یہ سیاسی ریلیاں بند کر دیں، یہ جناب سارے یوم یکجہتی کشمیر کے لیے ریلیاں جلوس بند کر دیں، کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا۔ جب بھی اعتراض ہوتا، میلاد کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے آپ کو، اور میلاد کے جلوس میں 1000 بندہ موجود، ان کی ویڈیو آپ نہیں بنا رہے، ایک بندہ جو غلط کام کر اس کی ویڈیو بنا رہے، دیکھ کے جو جلوس میں غلط کام ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ کو ایک بندہ نظر آ گیا، 999 نظر نہیں ہے، یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ کچھ خدا کا خوف کرے یا انصاف کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ تو اگر انصاف ہے تو پھر ساری چیزوں کو بند کریں نا، آئیں پھر ہمت دکھائیں، تو سب پر پابندی لگائیں، جلوس میلاد کے ساتھ باقی ریلیوں پر بھی پابندی لگا دیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو مولانا صاحب پورا یہ ربیع الاول کا مہینہ یا جلوس میلاد یا محافل میلاد کو بدعت ناجائز کہتے ہیں نا، انہی مولانا صاحب کی شادی پہ 100 گاڑیوں کی بارات کا جلوس ہوتا ہے، انہی مولانا صاحب کی شادی پہ 1000 بندے کا جلوس آ رہا ہوتا ہے بارات کا، اس وقت کسی کو ناجائز یاد نہیں آتا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اتنا بڑا جلوس تو حضور نے تو نہیں نکالا تھا شادی کا، اتنا بڑا شادی کا جلوس صحابہ نے تو نہیں نکالا تھا، اتنا بڑا گاڑیوں کے اوپر جلوس صحابہ اور نبی پاک نے تو نہیں نکالا۔ کیا حضور بارات گاڑیوں پر لے کر گئے تھے؟ کیا گاڑیاں سجا کر لے کے جاتے تھے بارات میں؟ دولہے کی گاڑی سجی ہوتی تھی؟ نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہزاروں لوگ حضور کی بارات میں شریک ہوتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کی شادی اس طریقے پر ہوتی جس طرح ہماری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی تھی۔ تو کبھی ان پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، جب میلاد کی باری ہوتی ہے اعتراض شروع ہو جاتا ہے، یہ غلط تو وہ غلط۔ بھائی کیا مسئلہ آپ کو؟ اپنی بیٹی کی خوشی پہ آپ سب کچھ کریں، جب نبی پاک کی خوشی کی باری ہے تو آپ بولیں یہ بدعت تو، یہ ناجائز تو، یہ وہ تو، یہ غلط تو وہ، کیوں یار ایسا؟ ہمیں بھی تو کوئی وجہ بتائے نا، وجہ کیا ہے آپ کو، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ ناانصافی کیوں؟ میلاد النبی کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ تو تھوڑا سا ہمیں اپنا غور و خوض کر لینا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، کہیں کچھ اور وجہ تو نہیں ہے، کہیں ذکر نبی کا بلند ہونا تو ہمیں چبھ نہیں رہا کہ پورا سال 11 مہینے مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر اتنا نہیں کرتے جتنا ربیع الاول میں آ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ 11 مہینے اگرچہ مسلمان سوتے رہے، سستی میں پڑے رہے، 11 مہینے کے بعد رب نے ایک مہینہ وہ دیا کہ جس میں پورا مہینہ دن رات حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور کا ذکر کرنے پر تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے چہرے کا رنگ بگڑ رہا ہے۔ تو حضور کا ذکر سن کر خوش ہونا یہ مومنوں کی نشانی ہے، اور ذکر سن کے ناراض ہونا یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے دل میں حضور کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو حضور کا ذکر سن کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ خود بھی ذکر کریں۔ چلے آپ کو اس طریقے پر اعتراض ہے، آپ اس طریقے پر نہ کریں، جو طریقہ آپ کو پسند ہے اسی طریقے پر کر لیں، کریں تو صحیح نا۔ آپ کو ہمارا مروجہ جلوس کا طریقہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ختم نبوت کی ریلیاں نکالتے ہیں، آپ ناموس رسالت کی ریلیاں نکالتے ہیں، تو جس طریقے پر آپ ناموس رسالت کی ختم نبوت کی ریلی نکالتے ہیں،
آپ اسی طریقے پر جلوس میلاد نکال لیں، ہمارے ساتھ نہ آئیں۔ ہمارا طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ طریقہ چھوڑ دیں۔ جو طریقہ آپ کے نزدیک درست ہے آپ اس طریقے پر جلوس نکال لیں، آپ اس طریقے پر ریلی نکال لیں، کس نے اعتراض کیا؟ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا درست طریقہ یہ جو حضرت کر رہے، چلے ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے گا، ہم اس طریقے پر کر لیں گے جس طرح آپ کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں تو سینے کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے اگر محافل میلاد کرنے کا طریقہ غلط ہے تو آپ درست طریقے سے کر کے ہمیں دکھا دیں کہ یہ درست طریقہ ہے بھائی، ہم آپ کر کے دکھا رہے ہیں، اب آئندہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، ہم اسی طرح کر لیں گے، ہمیں کیا تکلیف؟ ہم تو حضور کو خوش کرنا چاہتے۔ اگر ہمارا طریقہ غلط ہے اور ہمارے طریقے سے رسول اللہ ناراض ہو رہے تو ہم یہ طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ درست طریقہ ہمیں بتائیں تو سینے کہ یہ درست طریقہ ہے۔ اچھا، ہم شادی پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی شادی میں یہ غلط چیزیں ہیں، یہ غلط طریقہ، یہ غلط طریقہ، غلط طریقہ۔ اچھا، عوام صرف میں بولوں بھائی یہ غلط طریقے ہیں، عوام میرے پاس آئے، حضرت صاحب اگر یہ ساڈے طریقے غلط ہیں تو سن صحیح طریقے نال شادی کر کے دکھاؤ، بولے گی نا؟ اب میں کر کے دکھاؤں گا، میں بولوں گا چلے کوئی ڈھول ڈمکا نہیں، کوئی ہجڑے بازی نہیں، کوئی نوٹ نہیں پھینکنے، کچھ نہیں ہوگا، سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، دلہن کی رخصتی ہو جائے گی، باپردہ خواتین باپردہ رہیں گی، مرد اپنی جگہ رہیں گے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق بارات آئے گی، شریعت کے تقاضوں کے مطابق باپردہ انداز میں بارات واپس چلی جائے گی۔ درست طریقہ کر کے دکھا دیا۔ ہمارے یہاں اس طرح سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہی نہیں ہوتی، تو درست طریقے پر شادیاں کی جاتی ہیں نا، تو آپ کو ایک طریقہ دکھایا کہ یہ درست طریقہ ہے۔ اب آپ کو کہا بھائی یہ درست طریقہ ہے، آپ اپنے غلط طریقے چھوڑ دیں، اس طریقے پر آئیں۔ درست طریقہ دکھایا، اب ہم کہہ سکتے ہیں اس طریقے پر آئیں۔ لیکن اگر میں دکھاتے ہی نہیں کہ درست طریقہ ہے کیا، میں سارا سال یہ شور مچاتا رہتا تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، او بھائی یہ غلط ہے تو ٹھیک کیا ہے وہ کر کے دکھاؤ نا، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ درست طریقہ کیا ہے۔ غلط بولنا آسان ہے، غلط کو ٹھیک کرنا مشکل ہے۔ چلے ہم غلط ہیں، آپ ٹھیک کر کے دکھا دیں، ہم اسی طریقے پر کر لیں گے۔ ہم نے کوئی اپنے آپ خوش تھوڑا کرنا ہے، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو اسی طریقے پر خوش ہوں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ چلے ہمارا غیر شرعی طریقہ ہے تو آپ شرعی طریقے کے مطابق جلوس نکال کے بتائیں ہمیں، آپ شرعی طریقہ کار کے مطابق محافل میلاد کر کے بتائیں، ہم اس طریقے پر کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے تو حضور کا ذکر کرنا ہے، جیسے آپ کے ہم ویسے کریں گے، جیسے اللہ اس کے رسول خوش ہم ویسے کریں گے۔ کریں تو صحیح نا، کرتے بھی نہیں ہیں اور کرنے دیتے بھی نہیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درست طریقہ میں کر کے دکھائیں، نہیں 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 یہ نہیں، تو بھائی کر کے دکھا دو نا، چلے ہمیں کرنے دو، نہیں تو انہوں ہی نہیں کرن دینا، اللہ دے بندے نہ ٹھیک کر دے ہو نہ کرن دین دے ہو، کچھ تو کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس چیز میں یہ غلط چیزیں ہیں تو ان غلط چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا، نہ یہ کس طرح سے ہی میلاد النبی کو غلط کہہ دیجیے، ایسا طریقہ درست ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال کہ میلاد النبی کے اندر کچھ احتیاطیں بھی ہمیں کرنا ضروری ہیں کہ ہماری بس اوقات بعض راہ کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے لوگوں کو ہمارے اس طریقہ کار پر اعتراض کرنے کا اور زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے، تو بعض ہمارے ہی لوگوں کی یہ بے احتیاطی ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے جلوسوں کے اندر کوئی غلط کام نہ ہونے دیں۔ یہ یاد رہے کہ جشن ولادت کے موقع پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنا یوم ولادت، ہم تو سال کے بعد مناتے ہیں نا، سال کے بعد ہم حضور کو یوم ولادت مناتے ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے سوموار کے دن۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ فرمایا اسی دن رب تعالیٰ نے مجھ پر پہلی وحی نازل کی اور اسی دن میری ولادت ہوئی، تو اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کا اپنا طریقہ ہے میلاد منانے کا۔ اگر میلاد منانا ناجائز ہوتا یا غلط ہوتا حضور منع فرماتے میں تو کر رہا تسی نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت اپنے طریقے سے منا کر ہمیں بتا دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے، اب تم اگر ہمت رکھتے تو اس طریقے کے مطابق مناؤ، اگر ہمت نہیں رکھتے تو اگر اس طریقے سے نہیں تو کم از کم اس طریقے سے مناؤ جو جائز ہو۔ تو اولاً تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یوم ولادت جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، ہم کوشش کریں
کہ ہم جتنے عاشقان رسول ہم روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم یوم ولادت منائیں۔ بلکہ دعوت اسلامی کے اندر تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے منایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے صرف سال کے بعد ہی جلوس نکال کے میلاد نہیں مناتے، دعوت اسلامی الحمدللہ ہر پیر کو روزہ رکھ کے مناتے ہیں۔ اور بالخصوص جب یہ یوم آتا ہے 12 ربیع الاول تو اس وقت روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جائز امور کے ساتھ یوم ولادت مناتے ہیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں جلوس میلاد کے موقع پر بعض لوگ اپنے گھروں کے سامنے، اپنی دکانوں کے سامنے وہ کچھ پہاڑیاں بناتے ہیں، گاڑیاں رکھ دیتے ہیں، کچھ مطلب ماڈل وغیرہ بناتے ہیں۔ ان ماڈلز کے اندر کعبۃ اللہ بھی بنا دیتے ہیں، روضہ پاک بھی رکھتے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کے گرد کچھ گڑیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس کے گرد، بھائی گڑیاں جی طواف کری ہیں، گڑیاں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ جو چیز ہے نا، کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل بنانا جائز ہے۔ کعبۃ اللہ کی تصویریں ہمارے گھروں میں لگی ہوتی ہے نا، اگر تصویر بنانا جائز ہے تو ماڈل بنانا بھی جائز ہے، روضہ پاک کا ماڈل بنانا جائز ہے، یہ غلط نہیں۔ لیکن روضہ پاک یا کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل کے ساتھ یہ گڑیاں وغیرہ رکھ دینا یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے۔ آپ گاڑیاں رکھیں، گاڑیاں رکھنے میں حرج نہیں ہے، بے جان چیزیں آپ پھول بوٹے لگا دیں، یہ درست ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کام نہ کیا جائے کہ خواہ مخواہ خرچہ کرے، سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور جائز کام میں یہ رقم استعمال کر لیں۔ یہ پہاڑیاں بنائیں گے، شام کو آپ پھر توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ کام وہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول مزید راضی ہو۔ یہ بھی جائز ہے، جائز کام ہونے کی الگ چیز ہے، لیکن ثواب کا کام ہونے کی الگ چیز ہے۔ جائز یہ بھی ہے کہ پہاڑیاں بنا دیں آپ، ناجائز نہیں، پورا سال پہاڑیاں بنائیں تو جائز ہے۔ میلاد کے موقع پر پہاڑی بنا دینا کون سا ناجائز ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی پارک ایسا نہیں ہوتا جس میں پہاڑیاں نہ بنی ہوں، ہر پارک کے اندر پہاڑیاں بنی، کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہو کہ یہ پہاڑیاں کیوں بنی۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ رقم آپ کسی مسجد میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی اور نیک جائز کام میں خرچ کر دیں، کیونکہ یہ بنائیں گے شام کو آپ توڑ پھوڑ دیں گے، چیز ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ رقم کسی ایسی جگہ پر استعمال کر کے جہاں پر وہ نیک کام جاری رہے، جب تک وہ نیک کام جاری رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن رہے۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ بات بھی رہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے لوگ گیٹ بناتے ہیں جلوس کے گزرگاہ میں، تو یہ جو گیٹ وغیرہ بناتے ہیں وہاں پر بعض اوقات ایسے گیٹ بھی بنا دیتے ہیں کہ جس کے اوپر جانداروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، مور بنے ہوئے ہیں، کبوتر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں اوپر بنی ہوتی ہے، یہ یاد رہے کہ جاندار کی تصویر بنانا شرعاً حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو۔ تو جلوس میلاد ہم کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ اگر جلوس میلاد کی گزرگاہ پہ ہم جانداروں کی تصویریں لگا دیتے تو مجھے بتا رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رب کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تصویریں بنانے والی جو چیزیں یہ ناجائز کام ہیں، ان سے بچیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جاندار کی تصویر بنائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ اس شخص کو کہا جائے گا کہ تم اس جاندار کے اندر جان پھونکو، اور وہ کبھی بھی اس کے اندر جان نہیں پھونک پائے گا، نہ جان پھونک پائے گا، نہ اس کو اس عذاب سے جان چھوٹے گی۔ تو جانداروں کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے، نہ بنائیں۔ اس طرح جلوس کے اندر بعض لوگ ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، بانسریاں بجانا، وہ میوزک شروع کر دیتے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان الشان ہے کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا اس کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ حضور کو بھیجا گیا کہ ڈھول اور بانسری توڑنی ہے۔ آج ہم ہر جگہ ڈھول اور بانسری لے کے پھر رہے ہوتے، شادی ہو، پروگرام ہو، کوئی بھی چیز، ہم میلاد کے اندر بھی ڈھول بانسری، خدا کا خوف کریں یار۔ حضور تو ڈھول بانسری توڑنے کے لیے آئے تھے، آپ حضور کے میلاد میں ڈھول بانسری لے کے گھس گئے، یہ شرعاً ناجائز کام سے بچنے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل کو خراب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ تو جلوس میلاد میں کوئی بھی ایونٹ ہو، آپ کا شادی کا ایونٹ ہو، آپ کے بچے کی سالگرہ کا ایونٹ ہو، آپ کا سیاسی ایونٹ ہو، کوئی بھی ہو، گانے بجانے، میوزک، یہ چیزیں حرام ہیں، ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے کسی بھی فنکشن میں، نہ میلاد میں، نہ 11ویں میں، نہ کسی سیاسی جلسے میں، نہ کسی شادی بیاہ میں، ہر موقع پر یہ چیزیں ناجائز ہیں، تو ان سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح بعض اوقات جلوسوں کے اندر
گانے کی طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سراسر غلط کام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنے کا بھی شریعت میں حکم ہے کہ اب اگر آپ نے گانے سننے تھے تو مہربانی کر کے پھر جلوس میں آتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو ناچنے کا شوق ہوتا ہے، ڈانس کرنے کا، تو اب وہ ڈانس کرتے وہ بولتے ہیں یار اگر رون نہ اتلائی نہ تو ڈانس ہونی کوئی نہیں۔ اب وہ گانے کی طرز پہ نعتیں لگا لیتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بولتے نہیں ہم تو حضور کی محبت میں ناچ رہے ہیں۔ حضور کی محبت میں صاحب نماز میں تو آپ نظر نہیں آیا ہمیں، فجر کی نماز میں تو آپ کی زیارت ہمیں نہیں ہے، حضور کی محبت میں ناچنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سی حضور کی محبت ہے کہ جو جلوس ظہر کے بعد سے لے کر عصر مغرب تک، جب فجر کے بعد سے لے کے 12 بجے تک جلوس نکلتا ہے، فرسٹ ٹائم بھی جلوس نکلتے ہیں، سیکنڈ ٹائم بھی، اس جلوس کے اندر آپ 5-6 گھنٹے ناچتے رہے حضور کی محبت میں، لیکن جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، جب عصر کی نماز کا وقت آیا، جب مغرب کی نماز کا وقت آیا، تو یہ عاشق رسول جو پورے جلوس میں ناچ رہے تھے نا، اب یہ تھک گئے، اب ان میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو اب گھر چلے گئے۔ یہ کون سے عشق رسول اللہ کے بندے آپ کو خوف خدا کریں؟ کیوں دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی؟ حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا من ہی خوش کرنا تھا تو اس میں آتے ہی نہیں جلوس میں، اور طریقے تھوڑے تھے اپنا من راضی کرنے کے۔ تو ہمارے بعض لوگوں نے یہ بھی غلط طریقہ نکالا۔ اس طرح جلوس میلاد کے اندر جو نعتیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، یا آپ محافل کے اندر نعتیں چلاتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اس کو اتنی زیادہ آواز نہ رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے گھر میں اگر کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بچہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس حد تک شریعت مطابق حکم ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو بلکہ سو رہا ہو، نماز پڑھنا تو الگ بات ہے، اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور سونے والے کے پاس کوئی بندہ بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نمازی کی نماز میں خلل آتا ہے، تو یہ تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے، قرآن پڑھنا ناجائز سونے والے کی وجہ سے۔ تو اتنی زیادہ بلند آواز سے نعتیں چلانا کہ جس کی وجہ سے سونے والوں کو، مریضوں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شریعت کا حکم ہے۔ تو جب شریعت کا حکم ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ جلوس نکالیں، لیکن جلوس میں صرف اتنی آواز ہو کہ جو آپ کے ساتھ جلوس میں لوگ شریک ہیں ان تک آواز پہنچے، سارے شہر کو نہ سنائیں۔ بس اوقات ہاسپٹل کے سامنے سے جلوس گزرا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں مریض ہوتے ہیں، بس اوقات کسی گھر میں بچہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ مریض ہوتا ہے، اس کا سر پھٹ رہا ہوتا ہے، بعض بیچارے ایسے مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اونچی آواز میں بولے تو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اتنا بڑا ساؤنڈ چلا دیں کہ کتنی مشکل ہوگی۔ اور پھر بس اوقات جلوس جب پہنچتا ہے نمازوں کے اوقات میں، پھر بس جلوس زور کے بعد نکلا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اب جب نماز عصر پڑھنے کے لیے آپ کا جلوس رکا ہے تو اولاً تو جتنے عاشقان رسول ہیں، جو عاشق رسول ہیں، انہیں چاہیے کہ مسجد میں آ جائیں نماز پڑھیں۔ حضور کش میں جلوس نکالا ہے نا، تو حضور کش کا تقاضا یہ کہ آ کر نماز پڑھیں۔ ہمارے بہت بڑی تعداد ہے، جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو اگر 1000 بندہ ہے جلوس میں تو 800 بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے، 200 بندہ نماز پڑھا ہوتا ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ قطعاً درست طریقہ کار نہیں ہے۔ سب کے سب نماز کے لیے آ جائیں، سب عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول نماز چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی نماز چھوڑنے والا شخص عاشق رسول نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ تو عاشق رسول ہیں، حضور کے عشق میں جلوس نکالا، آئیے سارے نماز پڑھی، اور جب نماز کا وقت ہو تو اپنی گاڑیوں کے ساؤنڈ، اپنی نعتیں، ساری چیزیں بند کر دیں، کسی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے کہ نمازیوں کو نماز میں خلل آئے گا۔ اگر سونے والے کے پاس تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نمازیوں کے پاس نعتیں پڑھنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اگر آپ کسی بھی جگہ سے جلوس گزرا، پتہ ہے کہ اس جگہ پہ نماز کا ٹائم ہے، تو وہاں پر کبھی بھی آپ نعتیں بلند آواز سے نہ چلائیں، بند کرتے وقت تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ جائز طریقے سے جلوس میں شرکت کی جائے۔ اس طرح جلوس جب نکالتے ہیں یا ہم بسوں کا جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے وہاں پر گیٹ بناتے ہیں، جھنڈے لگا دیتے ہیں، تو ایسے انداز میں کبھی بھی گلی کے اندر جھنڈے لگانا یا گیٹ وغیرہ نہ بنائے جائیں کہ جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کہ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حدیث پاک فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، تنگی میں نہ ڈالو، متنفر نہ کرو۔ تو جلوس ایسے طریقے پر کریں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ انہیں راحت ملے، انہیں خوشی ہو کہ یار ماشاء اللہ سجایا ہے، تو ایسے انداز میں سجائیں کہ صرف اپنی حد تک رہے، دوسروں کو تکلیف اس سے نہ ہو۔ اس طرح بعض اوقات جب چراغا ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے کسی جگہ پہ خوبصورت، تو ہمارے بعض مرد جو اپنی گھر کی خواتین کو لائٹنگ دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے، جو رب کا گھر ہے
تو لائٹنگ دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت کہاں سے ہے؟ رب کے گھر سے بڑھ کر کوئی مقدس مقام ہے؟ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی مقدس مقام ہے؟ کعبۃ اللہ میں بھی غیر محرم کے ساتھ عورت کو جانا جائز نہیں ہے، تو یہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت کس نے دے دی آپ کو؟ کعبہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والی جگہ نہیں، روضہ پاک سے بڑھ کر، مدینہ پاک سے بڑھ کر کوئی عظمت والی جگہ نہیں، تو وہاں پر جانے کی عورتوں کو بغیر محرم کی اجازت نہیں، تو یہاں پر اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو عورتوں قطن باہر نہ نکلنے، بعض کو یہ سج دھج کے جا رہی ہوتی ہیں، اور بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ لائٹیں دیکھنے جا رہی ہیں، تو لائٹیں یہ کیا دیکھنا تمہارے لیے جائز ہے؟ اس خدا کا خوف کرو۔ مردوں کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کو روک کے رکھے، اتنا تو کم از کم بنے نا یار۔ نہیں مرد مان سکتے پھر چوڑیاں پہن لے ہاتھ میں، جو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں جو، میں کسی سے خاص بات نہیں کر رہا، ویسے مطلقاً بات کر رہا ہوں۔ اچھا جلوس میلاد کے اندر تمام حضرات باوضو کی شرکت کریں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کوشش فرما کے وضو کر لیا جائے۔ لنگر جتنا جلوس کے اندر دیا جاتا ہے، لنگر دینے والے حضرات سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ یہ ہمارے ابا جی کی بارات کا لنگر نہیں ہے، یہ ہمارا دادا جی کا لنگر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نام کا لنگر ہے۔ جتنی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اتنا ادب بڑھ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے نام کا لنگر ہے، مہربانی کر آپ لنگر دینا چاہتے ہیں تو عزت کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کے دیں۔ یہ لنگر پھینکنا چھتوں سے، شاپر پھٹتے ہیں نیچے گرتا ہے، حضور کے نام کا لنگر لوگوں کی قدموں کے نیچے آتا ہے۔ کیسے عاشق رسول، آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ جس لنگر کے اوپر حضور کا نام لیا گیا وہ لنگر لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے؟ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اس طرح جلوس میلاد کے اندر بعض لوگ اپنے گھوڑے سجا کے لے آتے ہیں، اونٹ لے کے آتے ہیں، اور گدھا گاڑیاں سجا کے لے آتے ہیں، تو یہ نہ لے کے آیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے بس ہوگا گھوڑے یا اونٹ یا اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ لید پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، تو بیچاروں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے قابل نہیں رہتے لوگ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح جلوس میلاد کے اندر ایک یہ بہت بڑا ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ جذباتی عاشقان رسول، جذباتی، سمجھدار نہیں، بے وقوف اسے ہم کہہ سکتے ہیں، جذباتی اور بے وقوف، یہ جب کسی ایسے طبقے کے سامنے ان کا جلوس پہنچتا ہے کہ جو طبقہ میلاد النبی منانے کا قائل نہیں ہے، تو ہم ان کے سامنے جا کر نعرے لگا ذرا ان کو سنا دو، ذرا ان کو سنا دو۔ او میرے بھائی، آپ ان کو سنانے آئے یا حضور کو خوش کرنے کے لیے آئے؟ کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اگلے بندے ڈنڈے سوٹے لے کے آئیں گے، فساد بنے گا، حضور کے نام کا جلوس تباہ ہو جائے گا۔ تو کیوں کر رہے ہیں شرارت بازی؟ ٹھیک ہے آج آپ جوش میں ہیں، آج آپ کے ساتھ گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو آپ ستائیں۔ یہ یاد رہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے کام کریں، لیکن اپنے معاملات کسی پر زبردستی مسلط کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ میلاد منائیں، ٹکا کے منائیں، لیکن اپنا میلاد منانے کا طریقہ زبردستی کسی پر ٹھوک کے نہیں۔ اگر نہیں منانا چاہتا نہ منائے، وہ زبردستی ہے، زبردستی کرے الٹا فساد ہوگا، پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارا جلوس ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، آدھے بندے ادھر بھاگ رہے، آدھے ادھر بھاگ رہے، کیا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ آئندہ سال آدھی تعداد آئندہ سال آپ کے جلوس میں نہیں آئے گی کہ یار یہاں تو فساد ہو جاتا ہے۔ اس سال اگلے کم تیاری میں، اگلے سال ڈنڈے سوٹے زیادہ رکھیں گے آپ کے لیے، اگلے سال آپ کے جلوس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ غلط طریقہ کار نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن کے ساتھ حضور کی میلاد منائیں، امن کے ساتھ حضور کی ولادت خوشی منائیں۔ بے امنی پھیلانا، انتشار پھیلانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور نہ اس کو اسلام پسند کرنا اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو جو کام اس طرح کے، جن لوگوں کے مائک ہاتھ میں ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے مائک لے لیں محبت کے ساتھ، انہیں بولے نہ حضرت یہ طریقہ نہیں، ہم حضور کو خوش کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں نکال رہے۔ اگر ہم جلائیں گے تو یہ جلیں گے تو صحیح، لیکن اگر رسول اللہ خوش نہ ہوئے تو الٹا کام خراب ہو جائے گا۔ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے جلوس میلاد نکالا جائے، لیکن اسی طریقے پر جس طریقے پر شریعت و سنت پسند کرتی ہے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنی، ٹائم مجھے پتہ ہے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں سے بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ضروری باتیں تھیں کہ جو آپ کے سامنے کرنا ضروری تھی۔ تو آپ آئندہ ان چیزوں پر احتیاط فرمائیں گے عاشقان رسول۔
حضور علیہ السلام کو جب بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو تحفے دیتے ہیں نا، بچے کو گفٹ دیتے ہیں. ہر بندہ اپنی طاقت میں تو کوئی گاڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز گفٹ دیتے ہیں بچوں کو. بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، بچے کی شادی ہوتی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی سالگرہ ہے، ہمارے آقا کا یوم ولادت ہے، تو اپنے آقا گفٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کیا دینا چاہیے؟ جان نہ دے دیں حضور کے لیے، جان دے دے تو یہ بھی کم ہے. یہ کہ جان کیا ہے؟ اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو قربان کر دوں، تو ایک جان کیا ہے یار؟ کروڑوں جانیں بھی ہمارے حضور کے نام پہ قربان. تو جان قربان کرنا چلے بات کی بات ہے، لیکن اتنا عرض ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہمیں کوئی نہ گفٹ دینا چاہیے. کیا گفٹ ہم دے سکتے ہیں حضور کو؟ ابھی 2 دن باقی ہیں، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار کو جلوس ہوگا. کیا گفٹ دینا چاہیے؟ آپ سے نیت کر لے کہ میری ایک بھی جماعت نہیں چھوٹے گی، میں اپنے نبی کو نماز کا گفٹ پیش کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگوں کی آواز کوئی نہیں نکلی کیونکہ انہیں پتا بھی پڑھی کوئی نہیں میری. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. حضرت صاحب موت قبول ہے، نماز پڑھنا تو قبول کر لو. تو نماز کا گفٹ دینا ہم نے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نماز ہم نے قضا کرنا تو دور کی بات ہے، جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جلوس کے دن بھی اور انشاءاللہ مرتے وقت تک، مرتے دم تک ہم حضور کو تحفہ دیتے گئے وسلم آپ کی رضا کے لیے. جو آپ تحفہ رب کی طرف سے ہمارے لیے لے کے آئے تھے وہ تحفہ ہم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ابھی 2 دن باقی ہیں، تو کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم 12,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ حضور کو گفٹ پیش کریں. ہو سکتا ہے درود پاک کا تحفہ، ٹھیک ہے؟ اور جلوس میلاد کے حوالے سے جو جلوس کی انتظامیہ ان کی طرف سے اعلان کروایا گیا ہے کہ بھائی جتنے عاشقان رسول جلوس میں شرکت کریں ان سے عرض کریں کہ وہ کوشش فرما کر سفید کپڑے پہن کے آئیں. سفید لباس حضور کو ویسے ہی پسند تھا تو کوشش کی جائے کہ سفید لباس پہن کر آئیں. تو دیگر بھی تحفے آپ حضور کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 تحفے، ایک تو نماز کا تحفہ اور دوسرا درود پاک کا تحفہ. آپ جلوس میں آئیں یا نہ آئیں، آپ میلاد منانے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، یہ 2 تحفے ہم نے سب نے حضور کو پیش کرنے، ایک نماز کا تحفہ، ایک درود پاک کا تحفہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.